معزز محترم سامعین کرام، میرے نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں اور پیارے پیارے اسلامی بچوں، جہاں میری آواز پہنچ رہی ہو، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آئیے محبت کے ساتھ درود شریف کا ہدیہ نشاور کریں۔ پڑھے باز بلند اللہم صلی علی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اور آل نبی کی محبت میں ایک مرتبہ اور درود شریف کا ہدیہ نشاور کریں۔ پڑھے باز بلند مولا صلی وسلم دائمان ابد خیر الخلق کلہم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ چند اشعار بارگاہ امام علی مقام میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ مچنے کے بولے سبحان اللہ، جی لگا کر کہیں یا رسول اللہ۔ حسین جیسا شہید اعظم، حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، چھری کے نیچے گلا ہے لیکن چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے، چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ آپ اپنی ماتوں کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں قاری جابر رضوی صاحب قبلہ آپ کے سامنے تشریف فرما ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے نائب امام حافظ و قاری زاہد رضوی صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ مچل کے بنے سبحان اللہ۔ مدینے والو گواہ رہنا، مدینے والو گواہ رہنا، نماز میری قضا نہیں ہے۔ آج کے حسینی اس جملے کو سنیں، مدینے والو گواہ رہنا، نماز میری قضا نہیں ہے، حسین جیسا شہید اعظم، حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔
میرے رضا امام عشق و محبت الشاہ امام احمد رضا خان ارشاد فرماتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ ہم اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم اور آپ آج چھٹی شہدائے کرب و بلا کی مجلس میں حاضر ہیں، اور اس سے پہلے اہل بیت اطہار پر الگ الگ گفتگو آپ سماعت کر چکے ہیں۔ کل آپ نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ذات اقدس پر، آپ کی فضلیت پر، افضلیت پر سماعت فرمایا تھا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اتنی عرف و اعلیٰ کہ میرے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، میرے نبی نے فرمایا، اگر کوئی جنتی مرد کو دیکھنا چاہتے ہو، اگر کسی جنتی مرد کو دیکھنا چاہتے ہو تو تم حسین ابن علی کو دیکھ لو۔ سبحان اللہ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اگر جنتی جوانوں کے سردار کو دیکھنا چاہتے ہو تو حسین ابن علی کو دیکھ لو۔ سبحان اللہ۔ آپ کی سیرت آپ نے سماعت فرمائی، کیا وجہ رہی کہ آپ کو مدینہ چھوڑنا پڑا، اور مدینے سے آپ مکہ کیوں پہنچے، انشاءاللہ وہ آپ آج سماعت فرمائیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات کہ آپ پہلے مکہ میں تھے، پھر آپ نے ہجرت فرمائی مدینے کی طرف، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات کہ آپ مدینہ میں تھے، بعد میں ہجرت فرمائی مکے کی طرف۔ حضور پر مکے والوں نے ظلم و ستم ڈھانا شروع کر دیا تھا، اسی لیے حضور نے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی تھی، لیکن امام حسین نے مدینے سے مکے کی طرف ہجرت کیوں فرمائی، وہ آج آپ کو سماعت کرنا ہے۔ کربلا کا منظر، کربلا کا واقعہ کوئی یوں ہی نہیں پیش آ گیا، اس کے لیے بھی پوری تاریخ کتابوں میں مرقوم ہے، درج ہے کہ حسین ابن علی کو پہلے سے ہی معلوم تھا کہ کربلا کا منظر آپ کے ساتھ ہونا ہے۔ کچھ ایسے بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے یہ تک کہا کہ حسین ابن علی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ کربلا میں کیا ہونے والا ہے، وہ تو اچانک گئے، کربلا میں پہنچے تو یہ معاملات جو ہیں سارے پیش آ گئے۔ لیکن میرے حسین کو پہلے سے ہی معلوم تھا، میرے نبی نے حسین کو پہلے سے ہی بتایا تھا، پہلے ہی آگاہ فرمایا تھا کہ کربلا کا واقعہ بھی پیش آنا ہے، اور اس کے ایسے ایسے مناظر بھی آپ کو طے کرنے ہیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب مکے کی طرف روانگی کی بات آئی تو آپ سب کو معلوم ہے کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال پرملال ہو گیا 60 ہجری میں، تو آپ کا نالائق بیٹا یزید پلید تخت نشی ہوا، جس نے چاروں طرف اپنی خلافت کا شورا
کرنے کی کوشش کی، چاروں طرف تمام لوگوں کو اپنی بیعت پر مجبور کیا، یہی بدبخت یزید پلید نے مدینے کے گورنر کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ جو ہے مدینے والوں سے میری بیعت لے لیں، اور خاص کر 3 نام لکھے، ایک حسین ابن علی، دوسرا عبدالرحمن بن زبیر، عبداللہ بن زبیر، اور تیسرا عبداللہ بن عمر۔ یہ 3 نام لکھے اور فرمایا مدینے کے لوگوں کی تو بیعت لینی ہی لینی ہے، لیکن ان حضرات کی خاص کر لینا، کیونکہ معلوم تھا یہ جلیل القدر اپنے وقت کے طاقتور ہیں، ان سے ٹکرانا کوئی عام بات نہیں ہے۔ جو مدینے کے گورنر تھے انہوں نے مروان کو حکم دیا، جو مروان گورنر کے نائب تھا، حکم دیا کہ حسین ابن علی کو بلایا جائے۔ تو مروان نے خط بھیجا حسین کے پاس، حسین ابن علی مسجد نبوی میں تشریف فرماتے ہیں، اور ساتھ میں حضرت عبداللہ بن زبیر بھی تھے۔ جب خط گیا اور اس میں خط میں لکھا تھا کہ اے حسین ابن علی، اے عبداللہ بن زبیر، آپ کو گورنر نے دارالسلطنت کو بلایا ہے، گورنر نے اپنے دربار میں آپ کو بلایا ہے۔ جب وہ خط پڑھا، خط پڑھنے کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر عرض کرتے ہیں اے امام حسین، آخر کیا معاملہ ہے، کیا بات ہے جس کی وجہ سے مجھے ہم دونوں کو بلایا گیا ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا کہ رات میں نے خواب دیکھا تھا، شاید وہ خواب سچا ہو گیا ہے، اور وہ خواب یہ دیکھا تھا کہ حضرت امیر معاویہ کا تخت جو ہے وہ الٹ گیا ہے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آگ لگ گئی ہے، شاید کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کا وصال ہو گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہاں مجھے بھی یہی لگتا ہے۔ اور جب دونوں میں مشورہ ہوا کہ اگر ایسی بات ہے یزید پلید تخت نشی ہو رہا ہے، اپنے خلافت کا بیعت کرنا چاہتا ہے، تو دونوں نے مشورہ کیا کہ اس طرح سے اکیلے جانا وہاں مناسب نہیں ہے، اس طرح اکیلے وہاں پہنچنا مناسب نہیں ہے۔ حضرت امام حسین نے چند رفقا کو ساتھ لیا، چند ساتھیوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد بتایا کہ ہم مدینے کے گورنر کے دربار میں جا رہے ہیں، تم لوگ بھی میرے ساتھ چلنا، اور ہم دونوں اندر جائیں گے، تم سارے لوگ دروازے پر بیٹھے رہنا، اگر میں باہر نہ آؤں تو تم اندر آ جانا، یا میری آواز بلند ہو جائے تب بھی اندر آ جانا۔ یہ سارا معاملہ ہوا۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر تمام رفقا کے ساتھ جب دربار میں پہنچے تو آپ دونوں دربار کے اندر چلے گئے، باقی جو ساتھی تھے وہ باہر رک گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے گورنر نے کہا کہ یزید کی بیعت کر لو، یزید تخت نشی ہو گیا ہے، یزید پلید خلیفہ بن گیا ہے، اس کی بیعت کر لو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ وہ اتنا ناہنجار ہے، شرابی کبابی ہے، ناجائز و حرام کام کو وہ کرتا ہوا کھلم کھلا نظر آتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا اے گورنر،
میں یزید کی بیعت نہیں لوں گا. اگر یزید کی بیعت لینا ہی ہے تو پہلے امیر معاویہ کی وصال کی شہرت کرو, لوگوں کو جمع کرو, لوگوں کو جمع کرنے کے بعد حسین بھی وہاں موجود ہوگا, پھر لوگوں کا جو مشورہ ہوگا اس مشورے کے مطابق کام کیا جائے گا. اتنی بہترین لب و لہجے میں آپ نے کلام فرمایا نا, پھر آپ وہاں سے جانے لگے. جب جانے لگے نا تو مروان اتنا بڑا بدبخت تھا جو حضرت علی کا بھی مخالف تھا. بتایا تھا نا ابھی اس دن, حضرت علی کا بھی مخالف تھا, حسن کا بھی مخالف تھا, حسین کا بھی مخالف تھا, بالخصوص اہل بیت اطہار کا مخالف تھا. جلن تھی اسے. اس نے فوراً کہا کہ اے گورنر, حسین اچھا وقت ہے ابھی حسین کو قتل کر دیا جائے, اچھا وقت ہے ابھی حسین کے سر کو ان کے تن سے جدا کر دیا جائے. لیکن اس وقت جو گورنر تھے ان کو بھی معلوم تھا کہ یار اگر میں نے حسین کو قتل کر دیا تو یہ حسین کی ذات کوئی عام ذات نہیں ہے, یہ نواسہ رسول ہیں, حضور کی رگوں کا خون حسین کی رگوں میں دوڑ رہا ہے. اگر آج میں نے ان کو قتل کر دیا نا تو بروز قیامت میں کیا منہ دکھاؤں گا. اس نے جانے دیا, لیکن مروان سے رہا نہیں گیا. حسین ابن علی اور جب دروازے کے باہر نکلے تو سارے رفقا حضرات آپ کے چلے گئے. پھر جب اس کے بعد کافی ماحول بگڑا, کافی ستایا گیا, بار بار آپ پر بیعت کے لیے کہا گیا, تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے مدینے والوں کو تکلیف ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ پر ظلم و ستم ڈھانے کی وجہ سے مدینۃ المنورہ کے جو مسلمان ہیں ان کو بدلہ چکانا پڑ جائے. بس یہی وجہ تھی کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ سے مکہ کی طرف رخ کیا اور آپ نے ہجرت فرمائی. جب ہجرت فرما رہے تھے نا تو سب سے پہلے اپنے حضور کی بارگاہ میں گئے, اپنے نانا جان کی بارگاہ میں گئے. اے نانا جان, میں آخری سلام پیش کرنے کے لیے آیا ہوں. اے نانا جان, یہ وہ مدینہ ہے جن کی گلیوں میں میں گزرا کرتا تھا. اے نانا جان, یہ وہ گلیاں ہیں جس میں میں کھیلا کرتا تھا. اے نانا جان, یہ مدینے کی وہ گلیاں ہیں جس میں میں آپ کے کاندھے پر سوار ہوا کرتا تھا. اے نانا جان, یہ وہ مدینہ ہے جس مدینے میں رہ کر کے میں نے آپ کا لعاب مبارک کو چوسا ہے. اے نانا جان, یہ وہ مدینہ ہے جس مدینے میں رہ کر کے فرشتوں نے اپنے پروں سے ہم پر شایا وگل کیا ہے. یہ مدینہ چھوڑنا کوئی عام بات نہیں تھی, مدینہ چھوڑنا کوئی آسان بات نہیں تھی. یہ وہ مدینہ تھا جس کی ہر آب و ہوا میں حسین ابن علی کو اسلام کی پہچان اور شناخت نظر آ رہی تھی. آخری سلام کیا, روتے روتے عرض کیا, پھر جنت البقیع کی طرف روانہ ہوئے. امی جان کی خدمت میں عرض کیا, اے امی جان, میرا آخری سلام لے لیجئے, میں مدینہ سے رخصت ہو رہا ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے مدینے والوں پر دشواریاں پیدا ہو جائیں, مدینے والوں پر ظلم و ستم ڈھا دیا جائے. آخری سلام پیش کیا. پھر اپنے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی مزار اقدس پر حاضری دی اور آخری سلام پیش کیا کہ اے میرے بھائی, یہی وہ گلیاں ہیں جن گلیوں میں اور آپ ساتھ میں کھیلا کرتے تھے. یہی وہ مدینہ ہے جس مدینے کی گلیوں میں رہ کر کے ہم اور آپ ایک ساتھ بات چیت کیا کرتے تھے, ایک ساتھ رہا کرتے تھے. لیکن قدرت کو یہ منظور ہے کہ میں اس مدینے کی گلیوں کو چھوڑ دوں, اس مدینے کو چھوڑ کر کے میں مدینے کی طرف منتقل ہو جاؤں. امام حسین نے اپنے حسن بھائی سے آخری سلام پیش کیا. تاریخ گواہ ہے وہ وقت کتنا عجیب وقت ہوگا, وہ ماحول کتنا دردناک ماحول ہوگا جہاں بچپن حسین کا گزرا ہو, جہاں آب و ہوا حسین نے کھائی ہو, جہاں کا
دانا پانی حسین نے کھایا ہو، جہاں کا سب کچھ حسین نے استعمال کیا ہو، وہ مدینہ مصطفیٰ کا مدینہ، وہ مدینہ خاتون جنت کا مدینہ، وہ مدینہ حضرت علی شیر خدا کا مدینہ، وہ مدینہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا مدینہ، ذرا غور کریں وہ مدینہ کتنا عزیز ہوگا امام حسین کو، وہ مدینہ کتنا پیارا ہوگا میرے حسین کو، لیکن قدرت کو جو منظور تھا اسی کی وجہ سے امام حسین نے مدینے سے مکے تک کی طرف رخ کیا اور ہجرت فرمائی اور مدینے کی طرف آپ روانہ ہو گئے۔ تاریخ میں لکھا ہوا ہے جب آپ مدینہ شریف سے مکے کی طرف روانہ ہوئے تو اس وقت 4 شعبان المعظم سن 60 ہجری، کتنی؟ شعبان المعظم 5 سن 60 ہجری میں اس دن آپ جو روانہ ہوئے، ذرا غور کریں، جب روانہ ہوئے نا تو راستے میں ایک صحابی رسول مل گئے، عرض کرنے لگے اے نواسہ رسول آپ مدینے کو چھوڑ رہے ہیں، اپنا قافلہ مدینے سے لے کر کے مکے کی طرف جا رہے ہیں، آخر کیا وجہ ہے؟ تو میرے حسین نے پورا معاملہ بیان کیا تو ان صحابی رسول نے عرض کی اے امام حسین اگر ایسی بات ہے آپ مکہ کو جا رہے ہیں تو آپ مکے میں ہی قیام فرمانا، مکہ میں ہی رہنا، کوفے کی طرف اپنے ذہن کو مت لے کے جانا۔ ساری بات چیت ہوئی، بات چیت ہونے کے بعد سیدنا امام حسین اپنے قافلے کے ساتھ مکہ شریف پہنچے، اور جب مکہ شریف پہنچے تو آپ کا استقبال خوب اعلیٰ طریقے سے کیا گیا۔ سب کو معلوم تھا یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، یہ وہی ذات ہے جس ذات کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا تھا حسین منی وانا من الحسین، جس ذات کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا جسے جنتی مرد کو دیکھنا ہے وہ حسین ابن علی کو دیکھ لے۔ یہ ذات کوئی عام ذات نہیں ہے جس کے بارے میں محبوب نے فرمایا تھا حسن حسین میرے لیے دنیا کے بہترین پھول ہیں۔ عزت و عظمت سب کو معلوم تھی۔ آپ مکہ شریف میں اپنی شان و شوکت کے ساتھ تشریف فرما ہے، یہاں تک کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ 4 شعبان کو آپ نے رخصتی فرمائی تھی نا مدینہ سے مکہ کی طرف، 4 شعبان سے لے کر کے پورا شعبان مہینہ، پھر اس کے بعد میں پورا رمضان مہینہ، پھر اس کے بعد میں پورا شوال مہینہ، پھر اس کے بعد میں ذی القعدہ پورا مہینہ، یہ 4 مہینے کچھ دن کم مکمل آپ مکہ شریف میں رہے، اور بار بار کوفیوں کی طرف سے خطوط آتے رہے، خط آتے رہے، یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ 150 خط آئے، اور وہ خط میں لکھا یہ تھا کہ اے حسین ابن علی، یزید پلید جو ہے وہ تخت نشی ہوا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری سربراہی فرمائیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہاں کوفہ میں تشریف لے کر کے آئیں اور ہماری بیعت حاصل کریں، ہم سے بیعت لے لیں۔ بار بار خطوط آتے رہے تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی سوچ و فکر کی کہ یار اگر ایسا ہے کہ میں نہ گیا یا میں نے نہ بھیجا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو میرے عقیدت مند ہیں وہ سارے کے سارے یزید کے ہاتھ پر بیعت لے لیں۔ یہاں تک کہ جو کوفہ میں امام حسین کے معتقد تھے، امام حسین کے دستے مبارک پر بیعت کرنا چاہ رہے تھے، ان لوگوں نے آپس میں ایک میٹنگ کی
ایک گھر میں میٹنگ کرنے کے بعد آپس میں کہا اگر حسین ابن علی کو بلا رہے ہو نا تو ان کی پوری ذمہ داری لینا ہوگی، اگر ان کو بلا رہے ہو نا تو ان کا پورا خیال رکھنا ہوگا، اور اگر ان کو بلا رہے ہو لڑائی کی بات آ پڑے تو ان کے ساتھ جنگ و قتال بھی کرنا ہوگا۔ جب بار بار خط آئے آپ کے پاس تو آپ نے بھی ایک خط لکھا کہ میں ابھی تو نہیں آ رہا لیکن میں اپنا نائب بنا کر کے امام مسلم بن عقیل کو بھیج رہا ہوں۔ اور یہ امام مسلم کون ہے؟ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی ہیں، یعنی حضرت علی کے بھائی کے بیٹے ہیں۔ میں ان کو بھیج رہا ہوں، یہ کوفہ میں آئیں گے، یہ میرے نائب اور بن کر کے آئیں گے، ان کے ہاتھ پر آپ بیعت کرنا، گویا ان سے بیعت کر لی تو مجھ سے بیعت کر لی۔ ان کا پورا خیال رکھنا، ان کی پوری ذمہ داری تم لوگوں کے سپرد ہے۔ یہ پہنچ کر کے وہاں کے ماحول کو دیکھیں گے، جب یہ بتائیں گے کہ ماحول درست ہے، ٹھیک ہے، آ جاؤ، تب میں آؤں گا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اور اپنے دو چھوٹے چھوٹے بیٹے حضرت محمد اور حضرت ابراہیم کو لے کر کے کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب وہاں پہنچے تو جو امام حسین کے معتقد تھے، جو امام حسین سے عقیدت مند تھے، آپ سے الفت و محبت کرتے تھے، حضرت امام مسلم بن عقیل کا خوب خیال رکھا، ان کی ہر چیز کا آپ نے انتظام کیا، یہاں تک کہ ایک دن میں 12,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ کتنے؟ ایک دن میں 12,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ایسے ہی سلسلہ بیعت کا چلتا رہا، بڑھتا رہا۔ پھر دھیرے دھیرے جب پتہ چلا کوفہ کے گورنر کو، وہ بھی ایک صحابی رسول تھے، جب پتہ چلا کہ امام مسلم بن عقیل یہاں آ گئے ہیں اور وہ انہوں نے اپنی بیعت شروع کر دی ہے اور ان قریب امام حسین بھی آنے والے ہیں، تو انہوں نے صرف اتنا کہا کہ یہ جو خلیفہ اس وقت ہے یزید، اس کے قانون کے خلاف ہے، ان کے قانون کے خلاف جا کر کے تم اپنی بیعت کر رہے ہو۔ بس اتنا کہا، وہ خاموش ہو گئے۔ پتہ تھا یہ حضور کے خاندان کے شہزادے ہیں، ان سے زیادہ الجھنا ٹھیک نہیں ہے۔ جب انہوں نے صرف اتنا کہا، یزید کو پتہ چلا کہ امام حسین مکہ سے مدینہ سے ہجرت کر کے مکہ پہنچ چکے ہیں، تو سب سے پہلے جو مکہ کے گورنر تھے ان کو معزول کیا، ان کو گورنری سے ہٹا دیا۔ پھر اس کے بعد جب پتہ چلا کہ کوفہ کے گورنر نے کوئی سختی نہیں کی تو ان کو بھی ہٹا دیا، ان کو بھی معزول کر دیا۔ یہی سلسلہ چلتا رہا کہ کچھ لمحات کے بعد حضرت امام مسلم بن عقیل نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خط لکھا، اے بھائی جان، یہاں سب ماحول بالکل درست ہے، کوئی دقت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، ہم یہاں بہتر ہیں، آپ جو ہے اپنے رفقا کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوفے کی طرف روانہ ہو جائے۔ جب یہ خط امام حسین کے پاس پہنچا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روانگی کے لیے انتظامات طے کیے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو کوفے میں رہ کر کے دین اسلام کے پرچم کو بلند کر رہے تھے، یزیدیوں کے درمیان رہ کر کے مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کے پرچم کو بلند کر رہے تھے۔ صرف ایک ذات آپ کی تھی اس وقت کوفے میں، جو اسلام کے پرچم کو آپ اپنے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے تھے۔ سیدنا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ایک مرتبہ پیاس کی شدت ہوئی نا، تو ایک کے گھر پہ گئے پانی پینے کے لیے، اور وہ عورت جو تھی وہ عقیدت مند تھی، ان کو پتہ تھا کہ یہ امام مسلم بن عقیل ہیں،
یہ حسین کے بھائی ہیں، انہیں پتا تھا یہ خاندان رسول سے تعلق رکھنے والی شخصیتیں ہیں. اپنے گھر پہ بلایا، بلانے کے بعد پانی پینے کے لیے دیا. لیکن اس گھر کے ہی جو لوگ تھے، عورت تو صحیح تھی لیکن اس گھر کے جو لوگ تھے انہوں نے غداری کی. فوراً یزیدیوں کو اطلاع دے دی کہ مسلم بن عقیل اور ان کے دونوں بچے میرے گھر پہ ہیں، لہٰذا اپنی فوج کے ساتھ آ جاؤ. کتابوں میں لکھا ہے صاف صاف، تمام یزیدی کتے ایک ساتھ جھنڈ بنا کر کے اس مکان کے اندر پہنچ گئے. اور پہنچنے کے بعد امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ آور ہوئے. لیکن حضرت مسلم بن عقیل کوئی عام شخصیت نہیں تھی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے. حضرت علی شیر خدا فاتح خیبر کے بھتیجے تھے، بھتیجے. حضرت عقیل کے بیٹے لخت جگر نور نظر تھے. آپ نے جب اپنی تلوار نکالی نا تو اس طرح یزیدیوں کے سر کو قلم کر رہے تھے کہ یزیدی سارے حیران رہ گئے کہ یار یہ اکیلا اور ہم یزیدیوں کا جھنڈ، لیکن پھر بھی یہ اکیلا یزیدیوں پر بھاری پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. انہیں کیا معلوم تھا کہ مسلم بن عقیل کوئی عام ذات نہیں ہے، یہ وہی خاندان ہے جو خاندان مصطفیٰ جان رحمت کا خاندان ہے. جب یزیدیوں نے دیکھا یار یہ اکیلا بندہ ہم پر بھاری پڑ رہا ہے، فوراً اپنے ہاتھ، اپنے تلوار، اپنے ہاتھ گندے چھوڑ دیے. چھوڑنے کے بعد کہنے لگے مسلم بن عقیل، ہم اپنے ہتھیار کو الگ کر رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں، ہم تم سے لڑائی نہیں چاہتے ہیں، ہم تو صرف فیصلہ چاہتے ہیں کہ فیصلہ بہتر ہو جائے. تو حضرت امام مسلم بن عقیل بھی سلجھے ہوئے تھے، وہ چاہتے تھے کہ لڑائی جھگڑا کا ماحول نہ بنے، شریعت میں کوئی بگاڑ بھی نہ ہو اور لوگوں میں انتشار بھی نہ ہو، سب بہتر طریقے سے کام چلتا رہے. تو ان یزیدیوں نے کہا آپ ہمارے گورنر کے پاس چلیں. پہلے والے گورنر کو تو معزول کر دیا گیا، اب کم بخت ایک بدبخت کو اس تخت نشی بنایا گیا، گورنری عطا کی گئی. کہا ان کے پاس چلو اور ان سے بیٹھ کر کے کچھ بات چیت کر لو، اور بات چیت کرنے کے بعد جو فیصلہ نکلے وہ فیصلہ بہتر طریقے سے نکالا جائے گا اور بتایا جائے گا جس میں کوئی لڑائی جھگڑے کا انتشار نہ ہو. حضرت مسلم بن عقیل نے سوچا اگر ایسی بات ہے چلو کوئی بات نہیں. اپنی تلوار بھی آپ نے اپنے میان میں رکھی اور حضرت مسلم بن عقیل اپنے دونوں بیٹے، چھوٹے چھوٹے بچے، ایک کا نام محمد ایک کا نام ابراہیم، دونوں بیٹوں کو لے کر کے گورنر کے دربار میں پہنچے. لیکن کم بخت گورنر اور یزیدیوں نے پہلے سے ہی انتظام کر رکھا تھا کہ مسلم بن عقیل جب آئیں گے تو فوراً ان کے اوپر ٹوٹ پڑنا. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ننھے ننھے بچوں کے ساتھ جب گورنر کے دربار میں پہنچے، جیسے ہی دروازے کے اندر آپ نے اپنے قدموں کو رکھا، ظالم جابر یزیدیوں نے آپ پر حملہ کر دیا، یہاں تک کہ آپ کے سر مبارک کو آپ کے تن سے جدا کر دیا اور بے شمار تیر اور نیزوں سے آپ کو چھلنی کر دیا، بے شمار تیروں کے وار سے آپ کو چھلنی کیا. یہ وقت کتنا عجیب وقت ہوگا. خط امام حسین کے پاس پہنچ چکا ہے کہ بھائی آ جاؤ، یہاں کوئی دقت نہیں ہے، یہاں سارا ماحول بہتر ہے، سب چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھوں پر بیعت کی جائے. امام حسین کے پاس خط پہنچ چکا ہے، امام حسین کے پاس خط پہنچ چکا ہے، وہ آنے کی تیاری کر رہے ہیں اور یہاں یہ معاملات
پیش آ گئے. یہاں یہ منظر ہو گیا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا. جب آپ کو شہید کیا گیا نا تو آپ کے دونوں ننھے ننھے بچے اپنے باپ کے جسم کو دیکھ کر کے آنکھوں سے ان کے اشوار ہو رہی ہیں, ان کے آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی جاری ہو رہی ہے, ان کے آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو رہا ہے. انہیں کیا معلوم تھا, یہ ننھے ننھے بچے ہیں, انہیں اس بارے میں کیا فکر تھی کہ مسلم بن عقیل میرے ابا جان کو کن لوگوں نے مار دیا ہے, کن لوگوں نے شہید کر دیا ہے, کن لوگوں نے میرے ابا جان کے گلے کو ان کے تن سے جدا کر دیا ہے, کن لوگوں نے میرے ابا جان کے جسم اطہر کو تیروں اور تلواروں سے چھلنی کر دیا ہے. لالے یہ کم بخت لوگ یزیدیوں کو اتنا گوارا نہ ہوا. اگر مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا تھا تو کوئی بات نہیں, لیکن سالے یہ بدبخت ان لوگوں کو چھوٹے چھوٹے بچوں پر بھی رحم نہیں آیا. ان لوگوں نے ان چھوٹے چھوٹے بچے حضرت محمد اور حضرت ابراہیم کو بھی شہید کر دیا اور زمانے والے کو یہ بتا دیا کہ یزید یہ اتنے کمینے اور بدبخت لوگ ہیں کہ یہ بڑے تو بڑے بلکہ نبی کے خاندان کے چھوٹے چھوٹے شہزادوں سے بھی کعبہ کرتے ہیں, ان کو بھی جینے کی انہوں نے مہلت نہیں عطا کی ہے. سیدنا امام مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا, آپ کے ننھے ننھے بچوں کو بھی شہید کر دیا گیا. اور یہ جو شہادت کا دن تھا یہ 3 ذی الحجہ شریف سن 60 ہجری, اور اسی تاریخ کو اسی دن جس دن حضرت امام مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا, ان کے بچوں کو شہید کیا گیا, اسی دن حضرت امام حسین اپنے رفقا اور ساتھیوں کے ساتھ مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے. اور کل انشاءاللہ تعالیٰ جب کوفہ کی طرف وہ روانہ ہو کر کے آ گئے تو کوفہ میں کیا کیا معاملات ہوئے اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مولا کریم پروردگار عالم ہم سبوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں ڈوب کر کے ہمیں شریعت کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. سارے لوگ کلمہ طیبہ پڑھ لیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.